الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ یہ آیت مستقل جو ہم پڑھ رہے ہیں 10 احکام بتائے گئے تھے جو اہم تھے، اور گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایمان لانا اس وقت جب تک انسان جو ہے زندہ ہے، دنیا میں ہے، آخری وقت اگر آ جائے، مرنے کا ٹائم آ جائے، قیامت کے آثار آ جائے، زلزلہ آنے لگے، اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس وقت عمل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلے کرنا ہے۔ آج کی جو آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ ایجاد کیا، دین میں اختلاف ڈال دیا، دین میں فرقے بنا دیے، وکانوا شیعا، اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان کے بارے میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ جنہوں نے تفرقہ ڈالا ہے، جو دین سے جدا ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انما امرهم الی اللہ، یعنی ان کا حساب کتاب لینا یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے، کہتے ہیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے، ان کا حساب کتاب اللہ لے گا۔ انما امرهم، ان کا امر، ان کا یہ کام الی اللہ ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ ان کا حساب کتاب لے گا۔ اے میرے رسول، آپ کی کوئی ذمہ داری اس میں نہیں ہے، آپ اس میں ٹینشن نہ لیجیے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ متنبع ہوں گے، متوجہ ہوں گے اپنے ان برائیوں پر، اپنے ان خلاف کاریوں پر جو انہوں نے انجام دیا، بما كانوا یفعلون، جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیت جو کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ ایجاد کیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ یعنی جنہوں نے دین میں تفرقہ ایجاد کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حساب کتاب اللہ لے گا، پھر وہ متوجہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا، ان کی خلافت کا انکار کیا، فرقوا دینہم، اور پھر دین میں بہت سارے فرقے بنا دیے، بہت سارے فرقے مسلمانوں نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری، اس کا حساب کتاب خود اللہ لے گا، اور جب اللہ ان کے وقت آئے گا ثم ینبئهم، وہ متوجہ ہو جائیں گے جو انہوں نے یہ برا کام کیا ہے، یہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کا ذمہ داری خود خدا کے اوپر ہے، اور خدا انہیں اس کے بارے میں سزا دے گا۔ آیت نمبر 160، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ یہ اللہ کا فضل، من جاء بالحسنة، جو آئے حسنہ کے ساتھ، یعنی قیامت میں، محشر میں، قبر میں جو حسنہ کے ساتھ آئے گا، نیک کاموں کے ساتھ آئے گا۔ آیت نہیں کہہ رہی ہے من فعل الحسنہ، جس نے نیک کام کیا، نیک کام کرنا کمال نہیں ہے، نیک لے کے جانا کمال ہے۔ بہت سی نیکی انسان کرتا ہے، لیکن نیکی کیا ہوتی ہے، اس کی ختم ہو جاتی ہے، یا بہت سی برائی بھی انسان کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لہذا یہاں پر من فعلا نہیں کہا کہ جس نے اچھا کام کیا، نہیں، من جاء، جو اچھائی لے کر کے آیا، نیک عمل لے کر کے آیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ کہہ رہا ہے اگر نیکی کام کرے گا انسان، فلہ 10 امثالھا، اس کو ہم 10 برابر دیں گے۔ یہ خدا کا فضل ہے، جب اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی جزا جو ہے 10 برابر دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو بڑھا کے نہیں، اس کی سزا بڑھا کے نہیں ہے۔ فلا یجزا الا مثلها، اس کو جو سزا ملے گی اسی کی مثل ملے گی۔
یعنی نیکی میں اللہ کا فضل ہے کہ اچھے کام کرنے میں اللہ 10 گنا بڑھا کے دے گا، اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ عدالت خدا کا تقاضا یہ ہے من جاء بالسیئۃ، جو برائی کرے گا فلا یجزا الا مثلھا، اس کو جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کے مثل، اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کے مثل میں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور عدالت خدا اس میں اس بلندی پر ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو گنہگار بھی ہیں ان پر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنا انہوں نے برائی کیا ہے، جتنا گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اتنے ہی ان کو سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ لیکن جہاں نیکی کی بات ہے فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، نیکی میں اللہ اس کے 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، آیت نمبر 161، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے پروردگار نے، میرے رب نے میری ہدایت کیا ہے صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم تک، یعنی میری ہدایت میرے اللہ نے کیا ہے، ہدایت کرنے والا اللہ ہے۔ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں، اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری ہدایت کرنے والا، صراط مستقیم تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کیسا ہے؟ جیسا کہ پچھلے بھی ایک آیت آئی تھی، اس میں لفظ صراط مستقیم تھا، جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، اللہ نے ہدایت کیا ہے صراط مستقیم تک دی، یعنی یہ صراط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، کئی راستے صراط مستقیم نہیں ہو سکتے، جو اللہ تک پہنچانے والے، جنت تک پہنچانے والے، صحیح دین، صحیح مذہب، مذہب حق کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہی ہے۔ دیناً قیماً، یہ دین ایسا ہے قیماً جو کہ بہت ہی مضبوط ہے، ملت ابراہیم حنیفا، اور خالص دین حنیف پر ہے، خالص توحید، دین حنیف ملت ابراہیم، دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین بہت ہی مضبوط قیم دین ہے، ملت ابراہیم والا ہی دین ہے، ایسا نہیں کہ الگ سے کوئی دین بعد میں آیا ہے، چونکہ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں، ہم دین ابراہیم پر عمل کر رہے ہیں۔ دین ابراہیمی جو جناب آدم سے جو چلا، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، پھر جناب ابراہیم کے دین سے جو مشہور ہے، اللہ کہہ رہا ہے ملت ابراہیم حنیفا، حنیف یعنی خالص ہے، شرک نہیں پایا جاتا، مشرک نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، بت پرست نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، بلکہ یہ دین اسلام جو صراط مستقیم ہے، یہ دین حنیف پر ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ وما کان من المشرکین، اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، وما کان من المشرکین، اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ اور آخر میں ایک آیت یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، 162 162، نماز جب شروع کرتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل، اے میرے حبیب یہ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری تمام زندگی، محیایا و مماتی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، جیسے آیت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں، محیایا محیا محمد و آل محمد، یا اور بھی دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے ساتھ ہم کو زندہ رکھ، اور محمد و آل محمد کے ساتھ ہی ہمیں موت دے۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری زندگی، و محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے، میں زندہ رہوں تب بھی اللہ کے لیے، مر جاؤں تب بھی اللہ کے لیے۔ لہذا یہ اگر انسان اس بلندی تک پہنچ جائے ایمان کی کہ جو کچھ بھی ہے اس کا نماز پڑھنا، اس کا زندگی گزارنا، اس کا زندہ رہنا، اس کا مر جانا،
تمام چیزیں اللہ کے لیے ہے، یہی انسان کامیاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔